بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں آپ کو زنا سے بچنے کے 3 طریقے حدیث پاک کی روشنی میں بتائے گئے۔ اس بری عادت سے محفوظ رہنے یا نجات پانے کے آسان نسخے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں۔ پہلا طریقہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جوانو، تم میں جو کوئی نکاح کی استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کرے، کہ یہ اجنبی عورت کی طرف نظر رکھنے سے نگاہ کو روکنے والا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے، اور جس میں نکاح کی استطاعت نہیں وہ روزے رکھے کہ روزہ شہوت کو توڑنے والا ہے۔ نکاح کرنے سے انسان زنا کے گناہ سے بچ جاتا ہے، اور جس میں نکاح کرنے کی گنجائش نہ ہو وہ روزے رکھے۔ دوسرا طریقہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک عورت ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جس نے کسی حسن و جمال والی عورت کو دیکھا اور وہ پسند آ گئی، پھر اس نے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی خاطر اپنے نگاہوں کو اس سے پھیر لیا، تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی عبادت کی توفیق عطا فرمائے گا جس کی لذت اسے حاصل ہوگی۔ یعنی اگر کسی حسین و جمیل عورت کو دیکھے تو اپنی نگاہ کو نیچے کر لے تو اللہ تعالیٰ انعام میں اسے عبادت کی لذت عطا فرماتا ہے۔ تیسرا طریقہ بدکاری سے بچنے اور اسے نفرت پیدا کرنے کا ایک طریقہ درج ذیل حدیث میں بھی موجود ہے۔ اگر اس حدیث پر غور کرتے ہوئے اپنی ذات پر غور کریں تو دل میں اس گناہ سے ضرور نفرت پیدا ہو۔ چنانچہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک نوجوان رسول اکرم خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیجیے۔ یہ سن کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے مارنے کے لیے آگے بڑھے اور کہنے لگے، ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ۔ رسول اکرم خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسے میرے قریب کر دو۔ وہ نوجوان حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچ کر بیٹھ گیا۔ رسول اکرم خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری ماں کے ساتھ کوئی ایسا فعل کرے؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا کی قسم میں ہرگز یہ پسند نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ بھی یہ پسند نہیں کرتے کہ کوئی ان کی ماں کے ساتھ ایسی بری حرکت کرے۔ پھر ارشاد فرمایا، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی یہ کام کرے؟ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ بھی یہ پسند نہیں کرتے کہ کوئی ان کی بیٹی کے ساتھ ایسا کام کرے۔ پھر ارشاد فرمایا، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری بہن کے ساتھ کوئی یہ حرکت کرے؟ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا کی قسم میں ہرگز اسے پسند نہیں کرتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ بھی یہ پسند نہیں کرتے کہ کوئی ان کی بہن کے ساتھ ایسے گندے کام میں مشغول ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھوپھی اور خالہ کا بھی اسی طرح ذکر کیا اور اس نوجوان نے یوں ہی جواب دیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سینے پر اپنا دست مبارک رکھ کر دعا فرمائی، اے اللہ اس کی گناہ بخش دے، اس کے دل کو پاک فرما دے اور اس کی شرمگاہ کو محفوظ فرما دے۔ اس دعا کے بعد وہ نوجوان کبھی زنا کی طرف میل نہ ہوا۔ اس حدیث میں نبی اکرم خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافی سے سارے طریقوں سے ایک آدمی کو سمجھایا اور پھر اس کے بعد زنا سے بچنے کے لیے دعا فرمائی۔